अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्किया। इसमें टोटल 36 आयतें हैं और एक रुकू है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल, वाव या ज़बर वई, यहाँ पर खींचना नहीं है क्योंकि ये यालीन है। यालीन की मतलब ये होता है कि या जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़बर हो तो वह यालीन होगा और इसको खींचकर नहीं पढ़ेंगे। वई लुल, लाम लाम दो पेश लुल, वई लुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। तो को पुर पढ़ेंगे और फा से मिलाएंगे। मुतफ़्फ़िफ़ीन, फ़ी को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर या मद्दा है। या मद्दा मतलब या जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो। ये यालीन है और ये या मद्दा है। यालीन को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे और या मद्दा को खींचकर पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमें वक्फ़ करना है। तो अब हम नून पर जो ज़बर है उसको जज़म दे देंगे। मुतफ़्फ़िफ़ीन, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना ज़ी को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर या मद्दा है। अल्लज़ीना इज़क, ज़ाल को काफ से मिलाएंगे। इज़क तालू, ता को खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। लू को खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। इज़क तालू अलन्नासी, नून पर तजदीद है इसलिए गुन्ना होगा। अलन्नासी यस्तौफून, यस्तौफून, यहाँ पर तौ को नहीं खींचेंगे क्योंकि ये वावलीन है और फू को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर वाव मद्दा है। वावलीन, वाव साकिन से पहले ज़बर हो। वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो। यस्तौफून। व इज़ा, ज़ा अलिफ मद्दा है, खींच कर पढ़ेंगे। व इज़ा कालूहुम, का में भी अलिफ मद्दा होने की वजह से खींचेंगे। लू में वाव मद्दा है। व इज़ा कालूहुम अव्वा, हमज़ा वाव ज़बर औ, वाव ज़बर वा, अव्वा अव्वज़नूहुम, नू को खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। अव्वज़नूहुम युख़सिरून, युख़सिरून, रू को खींचेंगे, वाव मद्दा है और नून पर जज़म दे देंगे। रू के साथ नून को मिलाकर पढ़ लेंगे। युख़सिरून। अला, ला को खींचेंगे, अलिफ मद्दा है। अला यज़ुन्नु, नून पर तजदीद है, गुन्ना होगा। अला यज़ुन्नु उलाइका, यहाँ पर इस वाव को हमें स्किप कर देना है क्योंकि इस पर कोई हरकत नहीं है। उलाइका अन्नहुम, नून पर तजदीद है, गुन्ना होगा। हुम, यहाँ पर भी गुन्ना होगा क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम है तो इसे हम इदगाम शफवी कहते हैं और यहाँ पर गुन्ना होगा। अन्नहुम मबऊसून, ऊ में वाव मद्दा है, खींच कर पढ़ेंगे और सू में भी वाव मद्दा है, खींच कर पढ़ेंगे। लियौमिन, लियौमिन, यौ यहाँ पर नहीं खींचेंगे क्योंकि वावलीन है। लियौमिन अज़ीम, यहाँ पर भी हमें वक्फ करना है तो दो ज़ेर को हटा देंगे और यहाँ पर जज़म दे देंगे। लियौमिन अज़ीम। यौमा, यौमा यक़ू, यौ को नहीं खींचेंगे, वावलीन है। ऊ को खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। यौमा यक़ूमुन्नासु, नून पर तज़दीद है, गुन्ना होगा। यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल, लिरब्बिल आलमीन, मी को खींचेंगे क्योंकि या मद्दा है और नून पर जज़म दे देंगे। आलमीन। कल्ला, यहाँ पर मद होने की वजह से खींचेंगे। कल्ला इन्ना, नून पर तजदीद है, गुन्ना होगा। किताबल फुज्जारी, किताबल फुज्जारी लफ़ी, या मद्दा है, खींच कर पढ़ेंगे। लफ़ी सिज्जीन, जीम पर तजदीद है, सीन को जीम से मिला लेंगे और यहाँ पर या मद्दा होने की वजह से खींचेंगे। सिज्जीन। वमा, यहाँ पर भी मद है, खींच कर पढ़ेंगे। वमा अदराका मा सिज्जीन, यहाँ पर या मद्दा है, खींच कर पढ़ेंगे और यहाँ पर वफ़ करना है तो दो पेश को हटाकर जज़म दे देंगे। वमा अदराका मा सिज्जीन। किताबुम, मीम पर तजदीद है, गुन्ना होगा। किताबुम मरक़ूम,
ویلل یہاں پر واولین ہے اس لیے نہیں کھینچیں گے. ویلن یہاں پر اب غنہ ہوگا. تو یہاں پر ہمیں یہ قاعدہ سمجھنا ہے کہ تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد یا واو میم نون جس کا مجموعہ یومن ہے، اگر ان چاروں میں سے کوئی لیٹر آئے تو وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے. اب یہاں پر یومن میں سے یا ہے تو غنہ ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بی کو کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے. الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب وما کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. وما یکذب بہ ہی کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد ہے. الا الف مدہ ہے کھینچیں گے. کل معتد اثیم یہاں پر آواز کو اچھے سے ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر حرف حلقی اظہار کا قاعدہ ہے. تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا ان 6 لیٹرز میں سے کوئی آئے تو یہاں پر تنوین کی اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے بغیر غننے کے. معتدن اثیم یہاں پر 2 زیر ہے. اب ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے تو اس کو ہٹا دیں گے اور جزم دے دیں گے. معتدن اثیم. اذا تتلا لا کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر. علیہ آیاتنا آ اور یا ان دونوں کو کھینچیں گے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے اور نا کو کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. قال اساطیر الاولین لی کو کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے. اب یہاں پر تھوڑا سنبھل کر پڑھنا ہے. یہاں پر کلا کے بعد یہ صلا کی علامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا کر پڑھیں گے. کلا بل اب یہاں پر بل کے بعد سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں کچھ دیر رکنا ہے لیکن سانس کو نہیں توڑنا ہے. وہ اس طریقے سے کلا بل رونا سانس کو نہیں توڑیں گے بس رک جائیں گے. کلا بل رونا را یہاں پر کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. رونا علی قلوبہم یہاں پر بھی ہمیں غنہ کرنا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم ہے. ادغام شفوی کا قاعدہ. قلوبہم ما کانوا یکسبون یہاں پر بھی نون پر ہم جزم دے دیں گے کیونکہ وقف کریں گے. کلا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد ہے. انہم نون پر تشدید غنہ ہوگا. ہم یہاں پر نارمل پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی لیٹر آ جائے تو وہاں پر بالکل نارمل پڑھیں گے. اس کو ہم اظہار شفوی کہتے ہیں. انہم یہاں پر نون کو اسکپ کر دیں گے. عین کو را سے ملائیں گے کیونکہ را پر تجدید ہے اور جس حرف پر تجدید ہوتا ہے اس کو ہمیں پہلے والے لیٹر سے ملانا ہوتا ہے. نون پر تو کوئی عبارت زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر نون کو چھوڑ دیں گے اور را کو ہم عین سے ملائیں گے. کلا انہم ربہم یہاں پر بھی نارمل پڑھیں گے جیسا کہ یہاں پر اظہار شفوی تھا. یہاں پر بھی ربہم یومئذ لمحجوبون. ثم میم پر تجدید ہے غنہ ہوگا. انہم نون پر تجدید ہے غنہ ہوگا. انہم لصال الجحیم لام کو اس لام سے ملائیں گے. اس واو کو اور الف کو اسکپ کر دیں گے کیونکہ واو پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. لصال الجحیم. ثم میم پر تجدید ہے غنہ ہوگا. یقالو الف مدہ. یقالو ھذا الذی یہاں پر یا مدہ ہے کھینچ کر پڑھیں گے. کنتم بہ یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے کیونکہ اخفا کا قاعدہ ہے. کنتم یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے. یہاں پر اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با ہے. یہاں پر میم ساکن کے بعد میم تھا تو وہ ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد با ہے اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی لیٹر آ جائے تو اظہار شفوی. کنتم بہ تکذبون. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین
عین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا زیر ی علیین. یہاں پر اب ہمیں وقف کرنا ہے تو اس پر ہم جزم دے دیں گے. وما ادراک ما علیون علیون کتاب. یہاں پر یومن کا قاعدہ سمپل طریقے سے اگر سمجھنا ہو تو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میم پر تجدید غنہ ہوگا. اور یومن کا قاعدہ بھی ہے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے یہاں پر میم ہے اس لیے ہمیں غنہ کرنا ہے. کتاب مرقوم یشہدہ المقربون یشہدہ المقربون. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک. اچھے سے کھینچیں گے کیونکہ مد ہے. علی الارائک ینظرون. تعریف فی وجوہہم جو کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. عی کو کھینچیں گے یا مدہ ہے. یسقون قو کو یہاں پر نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ واولین ہے. یسقون مر یہاں پر بھی ہمیں نون کو اسکپ کرنا ہے میم اور را کو ملائیں گے. مر رحیق مختوم. یہاں پر پھر سے یومن کا قاعدہ اسی لیے غنہ ہوگا. مختوم ختامہ الٹا پیشہ کھینچ کر پڑھیں گے. ختامہ مسک. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. ومزاجہ یہاں پر بھی الٹا پیشہ کھینچیں گے. من تسنیم. عینی یہاں پر نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر یالین کا قاعدہ ہے. عینی اب یہاں پر غنہ ہوگا وہ اس وجہ سے کہ تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے یا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا. عینی یشرب بہل ہا لام زبر ہل بہل مقربون. ان الذین نون پر تجدید غنہ ہوگا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. غو کو کھینچیں گے الف مدہ ہے. زو کو کھینچیں گے واو مدہ ہے. وَإِذَا اب یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے وہ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد قاف ہے اور قاف حرف اخفا کے 15 لیٹرز میں سے ہے. وَإِذَا قَلَبُوا بو کو کھینچیں گے کیونکہ مد ہے. اِلَا مد ہونے کی وجہ سے کھینچیں گے. اہلہم یہاں پر بھی اخفا ہوگا. اہلہم انقلبوا فکہین. وَإِذَا رَأَوْهُمْ ذا کو کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ. او کو اچھے سے ادا کریں گے واولین ہے. رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. ضا پڑھتے ہوئے ہم اس میں لام کو ملانا ہے کیونکہ لام پر تجدید ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَمَا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ لَي یہاں پر یالین ہے. عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ. يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. یہاں پر بھی ناک میں آواز کو چھپانا ہے کیونکہ نون کے بعد ضا ہے اور یہ ضا حرف اخفا کے 15 لیٹر میں سے ہے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اگر آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ الف مدہ یا مدہ واو مدہ کیا ہے اور حرف مدہ اور لین میں کیا ڈیفرنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں ادغام شفوی, اظہار شفوی, اخفاء شفوی اور یومن کا قاعدہ.
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے قاعدے سمجھ میں آ گئے ہو. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.